قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے تبلیغ اسلام پر، دین کی تبلیغ پر میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، بس میرے قریبیوں سے پیار کیا کرو، میری نسبت کا لحاظ کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد ہو، میرا خون ہو، بس میرے خون کا احترام کرنا، میری نسبت کا لحاظ کرنا۔ اللہ نے بھی یہی حکم ارشاد فرمایا کہ مصطفیٰ کی آل سے محبت کرو، مصطفیٰ کریم کے قریبیوں سے پیار کرو۔ بلکہ امام یوسف نبہانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک سید زادی تھی جو بلخ میں رہتی تھی، 3 بیٹیاں تھی اس کی، اس کا خامد انتقال کر گیا۔ اس کے انتقال کے بعد اس شہزادی نے سوچا کہ یہاں کسی کے آگے دامن پھیلا نہیں سکتی، سب جانتے ہیں۔ وہاں سے بلخ کو چھوڑ کے وہ سمرقند چلی گئی، اپنی یتیم بچیوں کو بھی ساتھ لیا۔ وہاں سمرقند میں جا کر ایک مسجد میں اپنی بیٹیوں کو ٹھہرانے کے بعد باہر آئی تو دیکھا کہ ایک شخص کے ارد گرد لوگ جمع تھے۔ لوگوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ شہر کا رئیس ہے، اس کے پاس بڑی دولت ہے، یہ سارا دن خیرات کرتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، ننگے کو کپڑے پہناتا ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ وہ سید زادی جا کے اس کے پاس ایک سائیڈ پہ کھڑی ہو گئی۔ جب لوگوں کا رش کم ہوا تو وہ رئیس شہر مسلمان تھا، دیکھ کے کہنے لگا خاتون آپ ایک سائیڈ پہ کیوں کھڑی ہیں، آئیے میرے پاس میں آپ کو کچھ دوں۔ تو وہ کہنے لگی دینے سے پہلے اتنا سن لے میں سید زادی ہوں، مجھ پہ زکوٰۃ یا خیرات نہیں لگتی، مجھ پہ صدقہ نہیں لگتا، اصل مال لگتا ہے، میری 3 بچیاں یتیم ہیں وہ مسجد میں ہیں۔ اس لیے اس رئیس نے کہا اگر مجھ سے لینا ہے تو میرے پاس تو یہی مال ہے۔ کہا تو کیسا مسلمان ہے جبکہ تجھے پتہ بھی ہے کہ سید پہ زکوٰۃ صدقے کا مال نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگا کہ تیرے پاس سید ہونے کا کوئی گواہ ہے، کوئی دلیل ہے تیرے پاس، کوئی گواہ ہے تو پیش کر۔ وہ کہنے لگی کہ میں پردیسی ہوں، مسافرہ ہوں، یہاں میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ اس نے کہا پھر میرے پاس تو یہی مال ہے، گواہ پیش کر تو پھر میں سوچوں گا اس کے بارے میں۔ وہاں سے مایوس ہو کے وہ سید زادی چلی، آگے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے، وہاں لوگ جمع تھے، تو وہاں پہنچی۔ لوگوں نے بتایا یہ بھی لوگوں کی جھولیاں بھرتا ہے، خیرات کرتا ہے، کوئی اس کے دروازے سے خالی نہیں جاتا۔ اس کے قریب گئی، جا کے کہنے لگی کہ میں سید زادی ہوں، لہٰذا میری کچھ مدد کر، میری بیٹیاں یتیم ہیں۔ جب اس شخص نے سنا، اس شخص تھا مجوسی، مسلمان نہیں تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا۔ جب اس سید زادی نے کہا کہ میں سید زادی ہوں، وہ ادب سے کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہونے کے بعد اس نے نظریں جھکا لی، سید زادی کی طرف نہ دیکھا، نظریں جھکا کے کہنے لگا آپ کی بیٹیاں کہاں ہیں؟ کہا وہ مسجد میں ہیں۔ اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ ادب تعظیم اور تکریم کے ساتھ سید زادیوں کو گھر لے کے آؤ، ان کے پردے کا خاص خیال رکھنا، ان کے کھانے کا اہتمام کرنا، خیال کرنا، ان کو اف بھی نہ کرنا۔ اس کے گھر میں وہ سید زادیاں آئیں،
رات آئی تو وہ جو مسلمان رئیس تھا وہ رات کو سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ حشر کا میدان ہے، سرکار کے ہاتھ میں لوائے حمد ہے، حمد کا جھنڈا، رسول اللہ کھڑے ہیں، ایک بڑا خوبصورت محل ہے، اس کے پاس وہ شخص خواب میں دیکھ رہا ہے وہ رئیس رسول اللہ کے پاس گیا، جا کے پوچھتا ہے یہ محل کس کا ہے؟ سرکار اس کی طرف سے چہرہ پھیر لیتے ہیں، وہ پھر دوسری طرف سے سامنے آتا ہے، رسول اللہ چہرہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، کہنے لگا میرا جرم کیا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ باقی مسلمان آتے ہیں تو آپ ان کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہیں، میری طرف سے چہرہ کیوں پھیرتے ہیں؟ میں بھی تو مسلمان ہوں۔ سرکار نے جلال میں آ کے فرمایا تو مسلمان ہے؟ وہ کہنے لگا جی میں مسلمان ہوں۔ فرمایا گواہ پیش کر، دلیل پیش کر، گواہ پیش کر۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کسی سے گواہ نہیں مانگا، کسی سے دلیل طلب نہیں کی۔ رسول اللہ نے فرمایا میری بیٹی نے تجھ سے کہا تھا میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، تو نے گواہ طلب کیوں کیا؟ تو نے گواہ کیوں مانگا تھا؟ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بتا تو نے کیوں پوچھا تھا، ہٹ جا پیچھے۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، خواب میں جب رسول اللہ نے جھڑک دیا، دھتکار دیا، اس کی آنکھ کھل گئی، رات بمشکل گزری۔ صبح نماز فجر کے بعد گلیوں میں گھومتا ہے، اپنے نوکروں کو دوڑایا، خود بھی دوڑا کہ اس سید زادی کا پتہ کرو۔ جب پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ تو فلاں مجوسی کے گھر میں، وہاں اس دروازے پہ پہنچا، مجوسی دروازے پہ آیا، کہنے لگا کہ یہاں سید زادیاں تمہارے پاس، ان کو میرے ساتھ بھیجو۔ وہ مجوسی کہنے لگا کہ کسی قیمت پہ میں تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ اس نے کہا جتنا مال لینا ہے، جتنی دولت چاہتے ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں، بس رسول اللہ کی بیٹیاں میرے حوالے کر دو، ان کی کفالت، ان کی میزبانی میں کروں گا۔ اس نے کہا خبردار، دنیا کا مال میں اپنے جوتے کی ٹھوکر پہ لکھتا ہوں، قطن یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے کہا میں زبردستی بھی لے جا سکتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہنے لگا میں مسلمان ہوں، تو مجوسی ہے۔ اس نے کہا زبان کو لگام دے، آج کے بعد مجھے مجوسی نہ کہنا۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کو میرے لیے مجھے میزبانی کا شرف عطا کیا، ایسے عطا نہیں کیا وَيُطَّائِرَكُمْ تَطْهِيرًا، ناپاکی پاکی کے قریب نہیں جا سکتی، وہ پاک گھرانہ ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ آقا نے سید زادیوں کو میرے گھر میں بعد میں بھیجا، محمد نے کلمہ مجھ کو پہلے پڑھا لے۔ رسول اللہ نے فرمایا میری آل سے پیار کر، میری نسل سے محبت کر۔ اب جن سے آقا نے پیار کیا، جن سے اللہ نے پیار کرنے کا حکم دیا، جن سے نبی نے پیار کر کے بتایا کہ ان سے پیار کرنا کس انداز سے، پیچھے جو بات چل رہی تھی کہ وہ رئیس شہر کا رئیس کہنے لگا رسول اللہ کی بیٹیاں میرے حوالے کر، تو مجوسی ہے میں مسلمان ہوں۔ وہ کہنے لگا خبردار، مجھے کافر نہ سمجھنا، مجھے مجوسی نہ کہنا، رسول اللہ کی بیٹیاں میرے گھر میں، میں رات سویا خواب میں مدینے کے تاجدار آئے، حسنین کے نانا جان آئے، مجھ سے کہنے لگے تو نے میری آل سے پیار کیا، میری نسبت کا لحاظ کیا، اس لیے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میری بیٹیاں تیری مہمان ہو اور تو کافر کا کافر رہے، یہ ممکن نہیں۔ آقا نے خواب میں آ کے کہا کوئی غافلہ غفلت چھوڑے ہاں، ہن واگ اللہ والی موڑے ہاں، کوئی قبر دا تحفہ چھوڑے ہاں، پڑھو لا حق لا الہ، پڑھو لا الہ،
سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھ کیونکہ میری آل تیری میزبانی میں ہے، پہلے تو پاک ہو۔ وجہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایسے ہی نہیں بھیجا، کہا خواب تو نے بھی دیکھا ہے، خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ اب دیکھیے میری آل سے محبت تھا، پیار کیا، کلمہ پڑھ۔ اب اس نے کہا کہ خواب میں کیا دیکھا ہے؟ میں بتا دوں؟ کہا تو بتا دے۔ کہا تو نے خواب میں جب دیکھا رسول اللہ جنت کے محل کے پاس کھڑے تھے۔ ہاں میں نے یہی دیکھا ہے۔ میں تو پوچھنے والا تھا کہ یہ محل کس کا ہے، تو میری آنکھ کھل گئی۔ کہنے لگا وہ محل میرا ہی تو ہے، وہ جنت میں جو محل ہے وہ میرا ہے۔ حضور کی اولاد سے پیار کیا۔